اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ میلاد شریف کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ۔ اس مہینے میں مسلمان بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ کیا میلاد منانا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اور اگر یہ ضروری ہے تو پھر اس کو کیسے منانا چاہیے؟ یہ چند سوالات تھے جو میری ذہن میں اٹھتے ہیں کہ کیا صرف گلیاں محلے سجا کر، لائٹیں لگا کر اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر نعتیں پڑھ لینے سے میلاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے آج کل نئی نسل کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ میلاد منائیں کیوں؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری کوئی نعمت پاؤ تو اس پر خوشیاں مناؤ اور اس کا چرچا کرو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس لیے آپ کی آمد پر خوب گج وج کر میلاد منا کر سب کو بتانا چاہیے۔ لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی پر بڑی بڑی نعمتیں کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ میرا ذکر، میری عبادت، میری تسبیحات، میری یاد زیادہ کر دو۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیں اور پڑھیں، چاہے وہ جناب مریم جیسی پاکیزہ عورت ہو، اور ان کو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملتی ہے اور ان کو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے مریم اب میرے لیے رکوع اور سجود کو زیادہ کر دو۔ یا پھر جناب زکریا جیسے برگزیدہ پیغمبر ہوں، جب انہیں یحییٰ کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری یاد زیادہ کرو، میرا ذکر صبح و شام کرو۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم کو کوثر عطا کرنے کی جب بات آتی ہے نا، تو تب بھی آپ دیکھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہم نے اے محبوب آپ پر نعمت کی، آپ کو کوثر عطا کر دی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نمازیں ادا کرنی ہے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب بھی اللہ کی نعمتوں کی عطا کی بات ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے شکر میں اپنی عبادات اور اپنی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے کہ تم اپنے گھروں یا گلی محلوں کو سجا کر میری یاد سے غافل ہو جاؤ اور نماز تک کو تم بھول جاؤ۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ پھر آج ہمارے بچوں کے اندر یہ کیوں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بس یہ آپ کرو کام، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ میں سے بھی اکثر میری بہنیں جو میلاد کی محافل کو اٹینڈ کرتی ہیں، وہاں پر جاتی ہیں، تو وہ یہ جانتی ہیں کہ ہم اس محفل کو کس طرح کی محفل بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی جو ہے وہ اس میں ہونی چاہیے، قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، پورا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا اور بنا سوچے سمجھے بس اس کو 2 3 سپارے جو ہیں وہ پڑھ لیے کہ جی قرآن کریم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو وہ بہت سارا ظاہر ٹائم لگتا ہے اس پہ، اور پھر وہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہے کیا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بس ہمارا اگر فوکس ہوتا ہے تو بس اسی پر کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جی کوئی بچیاں جو ہیں وہ 2 4 نعتیں پڑھیں گی اور بس ٹھیک ہے میلاد ہو گیا، کھانا لائیں اور جی اب گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے میلاد ہے؟ اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے؟ میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے،
اور جو مجھے یہاں تک سن رہا ہے وہ یہ سمجھے گا نا کہ میں شاید کوئی میلاد کے خلاف بات کر رہی ہوں. نہیں باخدا نہیں، بلکہ میری کوشش یہ ہے کہ میلاد منایا جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں منایا جائے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. خواتین اپنے پردے کا خیال رکھیں، مرد اور خواتین دونوں اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. اور پھر سب سے اہم بات، اور جس کی طرف ہماری پوری توجہ ہونا چاہیے اور جو ہمارا میلاد کا مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم جب میلاد کے نام پر چند لمحے اکٹھے ہو کر بیٹھ ہی جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے اور رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اسوہ حسنہ پہ بات ہو، آپ کے کردار و گفتار کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہی دیں. قرآن و سنت کی باتیں ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سے مثالیں مل سکیں، وہ جان سکیں کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح اس دنیا کو ایک پل بنا کر آخرت کی بہترین زندگی کو پانا ہے، ابدی سعادت کیسے پائی جا سکتی ہے. کیونکہ میری بہنوں، میری بچیوں، صرف گلیاں محلے سجا کر، اپنے گھروں کو سجا کر، چند نعتیں پڑھ کے، اور وہ نعتیں بھی میں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج کل جو نعت خواں آ رہے ہیں وہ گانوں کی طرز پر نعتیں بڑھاتے ہیں، گانوں کی طرز پر، اور وہاں پر اتنے زیادہ بندوں میں اگر چاہیں چند لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو یہ گانا کبھی سنا نہیں ہوا تھا، لیکن ان بندوں میں سے اگر ایک بندے کا بھی جو توجہ ہے وہ نعت سے ہٹ کر وہ اس نے کہیں گانا سنا ہوا ہوگا اور وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کا عذاب کس کو پڑے گا؟ ظاہر ہے جو نعت پڑھنے والا ہے، جو گانے کی طرز پر نعتیں بنا رہا ہے. اور آج کل آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا عام ہے، یوٹیوب ہر گھر میں ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ منقبتیں، وہ نعتیں، وہ قصیدے جو ہیں وہ گانوں کی طرز پر بنائی جاتی ہیں، گانوں کی طرز پر پڑھی جاتی ہیں. اور ان کو جو پڑھنے والے ہیں نا پھر وہ ڈھیر سارا ٹائم جو ہے وہ اپنا اس گانے کو سننے میں، اس کو فوکس کرنے میں وہ لگاتے ہوں گے کہ کہاں پر کس طریقے سے ہم نے اس کو پھر جو ہے وہ اس طرح لے کے آنا ہے، کس طرح ہم نے، پھر وہ بہت دیر تک ظاہر ہے وہ اس گانے کو سنتے ہوں گے، تبھی تو وہ پورے کا پورا وہ قصیدہ ہو یا نعت ہو یا منقبت ہو وہ پھر اس کو اسی رنگ میں ڈھالتے ہیں جس میں وہ گانا ہوتا ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ گانا اسلام میں حرام ہے، گانا سننا یا گانا گانا یہ دونوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں. تو جب ہم اسی طرز کی سن کر اس کو پھر ہم اسی طرز پر نعتیں بنائیں گے تو کیا اس سے رسول اللہ خوش ہوں گے؟ کیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن شیطان نے ہمیں وہ بس ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ بس تم اس طرح سے کر لو تو تم کامیاب ہو، جبکہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بس تم نبی کی نعتیں جو ہیں وہ سن کر جھوم لو اور تمہیں جنت مل جائے گی، بلکہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی بات ماننی ہوگی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو تو کامیابی ملے گی. تب تمہارے گناہوں کو بخشوں گا میں جب تم صحیح طریقے سے میرے رسول سے محبت کرو گے. رسول سے محبت بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اب 12 ربیع الاول ہے تو ہم نے کیک کاٹنا ہے، بہت بڑے بڑے کیک بنا کر ان کو کاٹا جاتا ہے. کیک کاٹنا اسلام میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو یہودیوں کی اور جو مشرکین ہیں ان کی یہ سنتیں ہیں، وہ یہ سب ہیپی برتھ ڈے اور یہ سارا کچھ تو ادھر ہے. لیکن وہ چونکہ اب ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے دلوں کو اچھا لگتا ہے، ہمارے مائنڈ اس طرف چلے گئے ہیں، تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بھی جو ہے وہ جی یہ کام ہو رہے ہیں. آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، آپ مسکینوں کو کپڑے لے کر دیں، آپ اگر پیسے بانٹ سکتے ہیں تو غریبوں مسکینوں میں پیسے بانٹیں، اس طرح کے کام کریں. یہ کیا بھائی کہ وہ نعت خواں کوئی بلا لیے، وہ جو گھویے ہوتے ہیں جو گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور آپ جھوم کر جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور
یہ سارا کچھ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، کہاں سے آ گیا ہے یہ؟ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی زندگی کو دیکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے غریبوں کے ساتھ رہتے تھے، کس طریقے سے وہ اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا، کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، گھر میں آتے تھے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں میلاد کا جب یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں، تو تب وہاں پر بجائے اس کے کہ ہم کوئی گانوں کی طرزوں والی جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں، نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں، اور اس میں یہ بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تو اور تم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے رسول کو اس طریقے سے مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ قرآن کا واضح ایک آیت ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتے کہ ہم تو اور تم کہہ کر رسول اللہ کو بلائیں۔ آپ نعت پڑھیں تو آپ کا لفظ استعمال کریں، ہمارے، اس طرح سے آپ لفظ استعمال کریں، یعنی ادب کا لحاظ رکھیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو جب رسول اللہ کا ادب ہوگا، ملحوظ خاطر ہم رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی مرادوں کو بھی پا جائیں گے۔ لیکن جب بس ٹھیک ہے ہماری نعت میں وہ ٹیون چینج نہ ہو، ہم تم کہیں گے یا تو کہیں گے، تو پھر وہاں پر ثواب کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب آپ رسول اللہ کی بے ادبی بھی کریں اور پھر اوپر سے آپ یہ کہیں کہ ہمیں ثواب بھی ملے، اجر بھی ملے، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم میرے رسول کو اس طرح سے مت پکارو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو یعنی پکارتے رہتے ہو، جس طرح سے چاہے۔ رسول کو ادب کے لحاظ میں رکھ کر پکارنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے تمام تر فیصلوں میں میرے رسول کو حاکم بناؤ، یعنی زندگی کا کوئی بھی تم فیصلہ کرنے لگے ہو تو حکم میرے رسول کا چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں گزارتے رہو گے اور پھر تم کہو گے کہ مجھے کامیابی بھی مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں تمہیں حاکم میرے رسول کو بنانا ہوگا، اس کی محبت کو بنانا ہوگا، تو تم کامیاب ہوگے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا سال اپنی مرضی سے زندگیاں گزارتے رہو، کم تولتے رہو، رشوتیں کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، ناحق دوسروں کا مال کھاتے رہو، غرض ہر کام میں تم اپنی خواہشوں کو مد نظر رکھو، جیسے چاہو پورا سال تم ویسا ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہو، اور میلاد کے اس مہینے میں اپنے گھر کو سجا کر میلاد کروا لو، تو تم یہ سمجھو کہ بس پچھلا جو سارا وہ کھاتا تھا وہ میرا کلیئر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ جی اب میں اپنے گھر میں میلاد کروا رہا ہوں اللہ کے محبوب کا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میری سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، جو میرا طریقہ کار ہے نا وہ کبھی بھی اب بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری بہنوں میلاد ضرور کراؤ، بہترین طریقے سے کراؤ۔ جو کھانا تم خود کھاتے ہو اس سے بہترین کھانا میلاد میں آنے والوں کو کھلاؤ، ان کا خوب جو ہے وہ عزت کرو، احترام سے ان کو بٹھاؤ، اور کسی ایسے بندے کا اہتمام کرو جو ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، جو ان کو سنت حدیث رسول پڑھ کر سنائے، تاکہ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی اس میلاد سے کچھ سیکھ سکیں۔ کم از کم ہر میلاد سے کوئی ایک بات تو رسول اللہ کی پک ہو، کوئی ایک سنت تو ہو جس کو ہم اور ہمارے بچے فالو کر سکیں، کوئی ایک حدیث ہو جو ہمارے بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہو، ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی میرے رسول ایسا کرتے تھے تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی جب تک قرآن و حدیث سے جڑ نہیں جائیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی تبھی ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے عمل کریں گے۔ بس یہی اصل میں میلاد ہے، اور یہی ہمیں سب کو کرنا چاہیے۔ جو کہ ایک مسلمان ہے اور وہ میلاد کروانا چاہتا ہے تو اس کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتی تھی۔
اس مہینے میں۔ تو آپ سب ان باتوں پر غور و فکر کریں، اچھی لگیں تو ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔